بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس کتاب میں باب نمبر 133 کہ جس کا عنوان تھا باب المزاح، یعنی ہنسی مذاق سے متعلق کچھ اسلامی آداب کا تذکرہ اس باب میں کیا گیا ہے۔ اور ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ اگر ہلکا پھلکا ہنسی مذاق کا معاملہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اعتدال کے اندر ہو، حد سے تجاوز نہ کیا جائے، کیونکہ اگر حد سے تجاوز کرتے ہوئے ضرورت سے زیادہ ہنسی مذاق کا معاملہ ہوگا تو پھر یہ چیز انسان کے لیے وقار کے خلاف ہے، انسان کی وقعت ختم ہو جائے گی اور کوئی اس کی عزت نہیں کرے گا، جبکہ یہ عزت انسان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بہت بڑی امانت ہے کہ جس کی حفاظت ضروری ہے۔ مزید یہ کہ ضرورت سے زیادہ ہنسی مذاق کا یہ اثر ہوا کرتا ہے انسان کے مزاج پر کہ اس سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو انسان بے حس بن جاتا ہے، جو کہ یقیناً بہت ہی خطرناک اور ناپسندیدہ ترین چیز ہے۔ اور مزید یہ کہ اعتدال کے اندر رہتے ہوئے جو ہنسی مذاق ہو تو اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ مذاق میں بھی انسان کبھی جھوٹ نہ بولے اور کوئی ایسی بات نہ کہے مذاق میں بھی کہ جس میں کسی کے لیے دل آزاری کا یا صدمے کا کوئی عنصر پایا جاتا ہو۔ اور اس سلسلے میں اس سے قبل ہم جو احادیث پڑھ چکے ہیں تو ان کے بعد آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ جس کا نمبر ہے 266۔ فرمایا کہ عن بکر بن عبد اللہ قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال۔ یہ بکر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو ہم نے انہیں دیکھا کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ صحابہ کرام آپس میں تربوزوں سے کھیلا کرتے تھے، لیکن جب سنجیدگی کا کوئی موقع آتا تھا تو سنجیدگی کے موقع پر وہ حقیقی مرد بن جایا کرتے تھے۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آئی ناظرین کرام کہ ہنسی مذاق کا یہ معاملہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمیشہ ہی انسان ہنسی مذاق ہی کرتا رہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جہاں سنجیدگی کا معاملہ ہے اور سنجیدگی اور متانت اور وقار کی ضرورت ہے اور محنت و جستجو کی جہاں ضرورت ہے تو ایسے مواقع پر انسان کھیل تماشے کی بجائے اور ہنسی مذاق کی بجائے سنجیدگی کے ساتھ محنت و مشقت اور یہ کہ ذمہ داری کو نبھانے کا جو احساس اور اپنے فرض کا جو احساس ہوا کرتا ہے تو اس چیز کا مظاہرہ کیا کرے۔ اور یہاں یہ جو بات ہم نے پڑھی کہ یتبادحون بالبطیخ، یعنی وہ صحابہ کرام تربوز سے کھیلا کرتے تھے، یعنی تربوز ایک دوسرے پر اچھالا کرتے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ قدرتی
انتظام ہے اور یہ قدرتی معاملہ ہے کہ جس علاقے میں جو فطری صورتحال ہوا کرتی ہے، جیسا موسم اور ماحول ہوا کرتا ہے، تو اسی موسم اور ماحول کی مناسبت سے اور فضا کی مناسبت سے وہاں نقصان سے بچنے کے لیے قدرتی طور پر بہت سے انتظامات بھی کیے جاتے ہیں کہ مثلا جزیرۃ العرب کا یہ علاقہ جغرافیائی طور پر جو اس کا محل وقوع ہے اور جو یہاں کے موسم ہے تو موسم ہے بہت زیادہ گرم، تو گرمی کے آثار سے بچنے کے لیے اور نقصانات سے بچنے کے لیے جو قدرتی انتظامات بھی ہم دیکھتے ہیں، تو ایسا ہی ایک انتظام یہ مشاہدے میں آتا ہے کہ تربوز جو ایک معروف پھل ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سرد ہے، کہ گرمی کے برے اثرات اور گرمی کے نقصانات سے بچنے کے لیے تربوز کھانا بہت ہی مفید ثابت ہوا کرتا ہے۔ لہذا یہی معاملہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ گرم ماحول میں اور گرمی کے اس موسم میں یہاں ریت میں خود بخود تربوز کی یہ خود رو قسم کی یہ بیلیں ہم دیکھتے ہیں کہ تربوز کی یہ بیل خود بخود پھلتی پھولتی چلی جاتی ہے، اور تربوز ان علاقوں میں جزیرۃ العرب میں بکثرت پایا جاتا ہے اور بہت ہی رغبت اور دلچسپی سے لوگ اسے کھایا کرتے ہیں۔ تو اس کی تاثیر سرد ہے، اور یہ کہ یہ بکثرت پایا جانے والا پھل ہے جزیرۃ العرب میں، اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ جہاں جس علاقے میں جس مقام پر جو چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہو اور اس کی خوب فراوانی ہو، تو بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی فراوانی کی وجہ سے لوگوں میں شاید اس کی وہ قدر باقی نہیں رہتی۔ لہذا تو یہاں یہی بیان کیا گیا ہے کہ وہ صحابہ کرام بعض اوقات تربوزوں سے کھیلا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے اوپر تربوز پھینکنا، تربوز اچھالنا۔ تو یہاں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ بقول اہل علم تربوز تو اللہ کی طرف سے رزق ہے اور نعمت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، لہذا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یوں نعمت کی ناقدری کیا کرتے ہوں کہ تربوز کو ایک دوسرے پر پھینکنا اور اچھالنا۔ تو اس سے مراد یقینی طور پر یہی بات ہے کہ تربوز کے چھلکے ایک دوسرے پر پھینکا کرتے تھے، نہ کہ تربوز۔ الغرض صحابہ کرام آپس میں ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، اور تربوز یعنی تربوز کے چھلکے ایک دوسرے پر اچھالا کرتے تھے، لیکن ہمیشہ ہی ان کی یہ کیفیت نہیں تھی کہ نہ نماز کی فکر ہو اور نہ دیگر فرائض و واجبات کے معاملے میں کوئی اہمیت ہو یا کوئی احساس ہو کہ بس ہمیشہ ہی ہنسی اور کھیل کود کے معاملے ہی چل رہے ہوں۔ تو ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ فَإِذَا كَانَتِ الْحَقَائِقُ كَانُوا هُمُ الرِّجَالِ، سنجیدگی کے مواقع پر وہ حقیقی مرد ہوا کرتے تھے۔ تو گویا کہ انسان کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہنسی مذاق کی کوئی ممانعت نہیں ہے دین اسلام میں۔ انسان ہنسی مذاق کے موقع پر ہنسی بھی کرے اور مذاق بھی کرے، لیکن ہمیشہ ہی وہ کھیل کود اور تماشے میں ہی اپنا وقت برباد نہ کیا کرے، بلکہ جب سنجیدگی کا موقع ہو کہ مثلا اللہ کی عبادت کا معاملہ ہے، نماز روزے کی بات ہے اور دیگر فرائض و واجبات، اور یہ کہ کسب معاش اور طلب رزق حلال کا جو معاملہ ہے،
اور گھریلو ذمہ داریاں اہل و عیال اور بیوی بچوں سے متعلق جو انسان کے کندھے پر جو بڑی ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں، تو ایسے تمام معاملات میں انسان ہنسی مذاق سے گریز کرے اور انتہائی سنجیدگی اور دلچسپی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ اور متانت و وقار کے ساتھ اپنے فرائض کو بحسن و خوبی انجام دینے کی مخلصانہ کوشش کرتا رہا کرے۔ اور اس کے بعد ناظرین ہمارے سامنے یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 267۔ فرمائے کہ عن ابن ابی ملیکہ قال مزحت عائشة رضی اللہ عنہا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت امها یا رسول اللہ بعض دعابات هذا الحي من كنانة قال النبي صلى الله عليه وسلم بل بعض مزحنا هذا الحي، یعنی ابن ابی ملیکہ یوں فرماتے ہیں کہ ایک بار یہ صورتحال پیش آئی کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی مذاق کی بات کہی، کوئی مذاق کیا، اور تب اس موقع پر یہ کیفیت دیکھتے ہوئے حضرت عائشہ کی جو والدہ تھیں جن کا نام تھا ام رومان بنت عامر، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومان بنت عامر، انہوں نے جب یہ بات محسوس کی کہ میری یہ بیٹی عائشہ، میری بیٹی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ مذاق کر دیا ہے، مذاق کی کوئی بات کہہ دی ہے، شاید ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار محسوس ہو اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ناراض نہ ہو جائیں کہ میرے سامنے ایسی بات کیوں کہی ہے عائشہ نے، یا ایسا مذاق کیوں کیا ہے۔ لہذا یہی بات سوچتے ہوئے حضرت عائشہ کی والدہ نے ناراضگی کا جو اندیشہ تھا اسے دور کرنے کی غرض سے یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بعض دعابات هذا الحي من کنانہ، کہ یہ محلے والے جو لوگ ہیں یہ قبیلہ کنانہ سے متاثر ہیں، اور یہ کہ قبیلہ کنانہ میں لوگ جو ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں اور جس بات کو وہ معیوب نہیں سمجھتے، برا نہیں سمجھتے، یہی وجہ ہے کہ کنانہ والوں سے متاثر ہو جانے کی بنا پر اس محلے کے لوگ بھی بعض اسی قسم کے ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس محلے میں رہتے ہوئے یہاں میری بیٹی عائشہ بھی محلے والوں سے متاثر ہو جانے کی وجہ سے عائشہ نے یہاں یہ مذاق کر دیا ہے آپ کے سامنے، ورنہ اصل میں یہ ایسا مذاق آپ کے سامنے نہ کرتی۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ ہمارے محلے کے لوگ کنانہ قبیلے سے متاثر ہونے کی وجہ سے بعض ایسے مذاق کیا کرتے ہیں جو کہ اصل میں یہاں ان چیزوں کا رواج نہیں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل بعض مزحنا هذا الحي، یہ بات سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں جو ہنسی مذاق کے معاملات ہیں، بہت سی ایسی باتیں، ہنسی مذاق کے بہت سے ایسے طریقے، یہ اس قبیلے والوں کے، اس محلے والوں کے اپنے ہی رواج ہیں، کنانہ سے متاثر ہوئے یا نہیں ہوئے وہ الگ بات ہے۔ یہاں ہنسی مذاق کے جو طریقے رائج ہیں تو یہ ان کے اپنے طریقے ہیں اس محلے والوں کے، اور ہم بھی اسی محلے میں رہتے ہیں۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بتانا مقصود تھا کہ حضرت عائشہ نے کچھ مذاق کیا،
ان کی والدہ پریشان ہونے لگی کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار محسوس ہو، لہذا صفائی پیش کرتے ہوئے یوں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری بیٹی یہاں محلے والوں سے متاثر ہے کہ میل جول ہے، اور یہ محلے والے کنانہ قبیلہ والوں سے متاثر ہیں کہ ان کے ساتھ آمد و رفت کے معاملات ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ میری بیٹی نے یہ مذاق کر دیا آپ کے سامنے، ورنہ یہ ایسا مذاق آپ کے سامنے نہ کرتی۔ تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے اظہار کی بجائے ان کے ساتھ دل جوئی کا معاملہ فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا کہ کنانہ کی کوئی بات نہیں ہے، جو کچھ عائشہ نے مذاق میں کہا ہے وہ اسی محلے میں یہ معمول کی بات ہے، یہ کوئی اجنبی یا کوئی غیر معمولی یا کوئی بری بات نہیں ہے جو کہ عائشہ نے کہی ہے۔ الغرض اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہنسی مذاق کا معاملہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ازواج مطہرات کی طرف سے ہنسی مذاق کا یہ معاملہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ خود وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی ایسے ہی معاملات تھے، ہنسی مذاق کے معاملات، بس شرط وہی ہے جو ہم اس سے قبل ذکر کر چکے ہیں کہ حد کے اندر ہو، اور یہ کہ مذاق میں بھی کوئی جھوٹ نہ ہو، اور یہ کہ کسی کی دل آزاری یا بے عزتی نہ ہو۔ اس کے بعد ناظرین ہمارے سامنے یہ نئی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 268۔ فرمایا کہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فقال أنا حاملك على ولد ناقة، قال يا رسول الله وما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسی صورتحال پیش آئی کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے لیے سواری کا کوئی انتظام فرما دیجئے، یعنی جو اسلامی بیت المال تھا اس بیت المال میں سے میرے لیے کوئی اونٹ، کوئی سواری، اس قسم کا آپ کوئی انتظام فرما دیجئے کہ میں ضرورت مند ہوں، میرے پاس سواری کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا انا حاملک علی ولد ناقہ، میں تمہارے لیے انتظام کرتا ہوں اونٹنی کے ایک بچے کا۔ یہ جواب سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جواب سننے کے بعد اس شخص نے کیا کہا کہ اس نے سوال کیا تھا اور تقاضا کیا تھا اور گزارش کی تھی کہ میرے لیے سواری کا انتظام کیا جائے، یعنی کوئی اونٹ مجھے عنایت فرمایا جائے کہ میں سواری کر سکوں، اور جواب یہ دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو کیا معاملہ پیش آیا، اس شخص نے کیا گزارش کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، اس میں ہمارے لیے کیا تعلیمات پوشیدہ ہیں اور ان باتوں کا اس باب کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ تمام تر تفصیلات لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر جلد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔